جو نمایاں ترین لوگ تھے ان میں شیخ مبارک بہت ایک بڑا نام ہے، جو ناگور میں پیدا ہوا، یو پی میں ہے یہ، اور یہ بہت بڑا عالم تھا۔ تمام نقلی اور عقلی علوم پر اس کو دسترس حاصل تھی۔ عربی کا بہت بڑا عالم تھا، فقہ کا، تفسیر کا، حدیث کا، اس کے علم میں کوئی شک نہیں۔ یہ بادشاہ کے دربار سے ایز سچ تو منسلک نہیں ہوا، لیکن بہت سے دھکے کھانے کے بعد اور غربت کا زمانہ دیکھنے کے بعد، اور چونکہ علم اور فضل میں یکتائے روزگار تھا، اس لیے اس کے زمانے کے جو دوسرے اس کے کنٹمپریری علماء تھے، ہم عصر علماء، وہ اس سے حسد بھی کرتے تھے، اس کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کی کسی طرح بہرحال رسائی ہوئی اکبر تک، اور ایک دفعہ اکبر جب ایک مہم سے واپس آیا تو سب اس کو مبارکباد دے رہے تھے، تو شیخ مبارک نے بادشاہ کے سامنے یہ نیا نکتہ نکالا کہ آپ کو تو سب دے رہے ہیں مبارکباد، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں مبارکباد دیں کہ ہمیں آپ کا زمانہ نصیب ہوا ہے۔ تو اس طرح علم کا اور خوشامد کا اور ابن الوقتی کا یہ ایک عجیب و غریب ملغوبہ تھا شیخ مبارک، جس نے اکبر کی ضروریات کو پورا کیا۔ اکبر کی ضروریات کیا تھیں کہ علماء جو تھے اس زمانے کے، وہ ظاہر ہے کہ اتھارٹی تھے مذہب پر، اور ان کی یہ خواہش تھی بجا طور پر کہ جو مذہبی معاملات ہوں ان میں اکبر ان کی رائے لے۔ اس میں کچھ علماء کا خلوص تھا، کچھ علماء کا یہ بھی تھا کہ ان کو ان پر انحصار کیا جائے اور ان کا گزر بسر بھی ہوتا رہے۔ تو اکبر کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو علماء کو انہی کی زبان میں جواب دیں۔ جب وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، عربی میں کے جو اسکالرز ہیں، ہمارے مفسرین جو ہمارے ائمہ ہیں، ان کے اقوال بیان کرتے ہیں، تو اکبر تو ان کے سامنے چپ ہو جاتا تھا۔ اس کو ایسے علماء کی، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو ان علماء کو اکبر کی حمایت کرتے ہوئے انہی کی زبان میں جواب دیں۔ تو شیخ مبارک جو تھا وہ اس کام کے لیے بہت فٹ اور مناسب تھا، کیونکہ بہت بڑا عالم تھا اور وہ ان کو انہی کی زبان میں جواب دیتا تھا، اور اسی نے پھر وہ فتویٰ مشہور تیار کیا جو دین الہی کی بنیاد ہے، جس میں اس نے ایک طویل مقدمہ قائم کیا اور تمہید کی کہ یہ امام عادل ہیں، اور بہت سے القابات کے ساتھ۔ وہ فارسی میں موجود ہے جو اصل متن ہے، محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب دربار اکبری میں اس کو نقل کیا ہے سارا، اور اس کے آخر میں پھر اس نے کہا کہ جو آج کل کی ضروریات ہیں حکومت کی، اس زمانے کی، ان میں یہ مناسب ہے کہ ہم مذہبی فیصلے جو ہیں یا مذہبی اختلافات میں جو آخری فیصلہ ہے، حرف آخر جو ہے، وہ ہم بادشاہ کے سپرد کر دیں۔ تو یہ شیخ مبارک نے اس کی ضرورت پوری کی۔ انتقال اس کا لاہور میں ہوا تھا جب اس کا بیٹا ابوالفضل تھا جب وہاں، تو پھر اس کے بعد اس کی میت آگرے میں بھیجی گئی۔ ابوالفضل کی جو تحریر ہے اپنے باپ کی وفات پر، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آفتاب چھپ گیا ہے، زہرہ ماتم کر رہا ہے، عطارد سینہ کو بھی کر رہا ہے۔ ایک بہت ہی پر اثر اور ادبی تحریر ہے جو اس نے اپنے باپ کی وفات پر لکھی۔ 8 بیٹے تھے شیخ مبارک کے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان 8 بیٹوں میں سے ویسے تو یہ سارے پڑھے لکھے تھے، لیکن 2 بہت مشہور ہوئے۔ پہلا تھا بڑا بیٹا فیضی، اور دوسرا جو بیٹا تھا وہ ابوالفضل تھا۔ فیضی کی بہت ہی، شیخ مبارک کے جو دونوں بیٹے تھے ابوالفضل اور فیضی، یہ یکتائے روزگار تھے۔ تمام علوم جو اس زمانے میں مروج تھے ان پر ان کی دسترس تھی، اور باکمال شاعر تھے، ان کا حافظہ بھی بہت زبردست تھا۔ ایک روایت یہ بھی آ رہی ہے کہ دونوں دربار میں ہوتے تھے تو جب کوئی بادشاہ کا قصیدہ سناتا تھا آ کر شاعر، تو ایک دفعہ سننے سے فیضی کو یاد ہو جاتا تھا اور دوسری دفعہ سننے سے ابوالفضل کو یاد ہو جاتا تھا، تو وہ اس قصیدے پر دعویٰ بھی کر دیتے تھے۔ تو وہ ایک بہت چالاک شاعر تھا، تو اس نے آدھا قصیدہ پڑھا
اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چونکہ اکثر قصیدے جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں تو اس سے آگے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ پڑھیں۔ بہرحال یہ ایک لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، حافظہ ان کا کمال کا تھا، اور فیضی کے علم و فضل کی، لیاقت کی، ذہانت کی، حاضر جوابی کی، اور دیگر فنون میں اس کو جو ید طولہ حاصل تھا، اس کی شہرت اکبر کو جب پہنچی تو چتوڑ کے مہم کے دوران اکبر نے اس کو یاد کیا اور فوج سپاہی اس کو لینے آئے۔ فوج کو نہیں پتہ تھا کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ وہ ایک مجرم ہے۔ بہرحال جب چتوڑ کی مہم کے دوران وہاں فیضی حاضر ہوا تو اس نے پہلا قصیدہ جو اکبر کی خدمت میں پیش کیا 197 اشعار کا قصیدہ تھا، جو بہت کمال کا اس میں ادب تھا اور اس میں لٹریچر تھا۔ تو اس کے بعد یہ فیضی بہت قریب ہو گیا اکبر کے۔ اکبر کسی بھی کام میں جب ہاتھ ڈالتا تھا تو فیضی سے مشورہ لیتا تھا۔ پھر تینوں بیٹے جو تھے اکبر کے، سلیم جو بعد میں جہانگیر بنا، مراد اور دانیال، یہ تینوں فیضی کے شاگرد تھے۔ اس پر فیضی نے فخر بھی کیا ہے کہ تینوں میرے شاگرد ہیں۔ پھر فیضی کو ایک خاص مہم بادشاہ نے سپرد کی، جو بہت بڑا اعزاز تھا فیضی کے لیے، وہ یہ کہ دکن میں اس کو بھیجا اپنا سفیر اور ایلچی بنا کر مختلف بادشاہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو وہاں فیضی ایک بہت بڑا دربار اس نے سجایا اکبر کے بہاف پر، اور وہاں جو مقامی حکمران تھے جن کو باجگزار بنانا تھا، وہ فیضی کے پاس اس کے حضور، اس کے دربار میں اس طرح حاضر ہوئے کہ فیضی بادشاہ کا نمائندہ تھا۔ تو یہ سارے حالات فیضی نے بادشاہ کو لکھے ہیں، اور لکھا ہے کہ جو حکمران دکن کا حاضر ہوا تو اس نے 25 دفعہ تسلیمات کی، تسلیمیں یعنی وہ کورنش بجا لانا، فرشی سلام دینا، یہ سارا اس نے حال لکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انگریزوں کا زمانہ آیا تو گزیٹیئر کی بنیاد پڑی، ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ احوال لکھتا تھا اپنے ضلع کا۔ اس کی بنیاد اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں بھائیوں نے، فیضی اور ابوالفضل نے لکھی، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ مثلا فیضی جب دکن گیا اور اس نے سفر کیا، راستے میں جن جن ولایتوں سے، جن جن علاقوں سے گزرا، ان کی ایک ایک تفصیل وہ بادشاہ کو لکھ کر بھیجتا تھا۔ وہاں کے جغرافیائی حالات، وہاں کی معاشی حالات، فصلیں کون کون سی اگتی ہیں، پرندے کون کون سے ہیں، جانور کون کون سے پائے جاتے ہیں، لوگوں کی عادات کیا ہیں، لوگوں کے لباس کیا ہے، وہاں کے جو مقامی حکمران ہیں یا گورنر ہیں وہ کس طرح حکومت کر رہے ہیں، کلچر وہاں کا کیا ہے، مذہب وہاں کا کیا ہے، مرنے کے یا شادی بیاہ کے وہاں کے جو سارے رسوم و رواج تھے، تو فیضی ان سب کی تفصیل بھیجتا تھا، اور یہ ساری تاریخ میں محفوظ ہے، اور اکبر ان سب سے بہت فائدہ بھی اٹھاتا تھا اور حظ بھی اٹھاتا تھا۔ بادشاہ نے فیضی کو یہ بھی فرمائش کی تھی کہ خمسہ لکھے۔ اب یہ خمسہ جو ہے، یہ نظامی گنجوی بہت بڑے شاعر تھے فارسی کے، انہوں نے شروع کیا تھا 5 مثنویاں، جس میں سکندر نامہ تھا، شیریں فرحات کا قصہ تھا، یوسف زلیخا کا تھا۔ تو یہ خمسوں کا ایک رواج چلا۔ اس کے بعد پھر امیر خسرو نے لکھا، پھر جامی نے لکھا۔ تو اکبر نے فیضی کو فرمائش کی کہ تم بھی کم نہیں ہو نظامی سے، امیر خسرو سے اور جامی سے، تو تم بھی خمسہ لکھو۔ تو نل دمن کی مثنوی تو لکھی فیضی نے، جو بہت مشہور ہے، مقامی جو ایک عاشقی معشوقی کا جو قصہ ہے، لیکن خمسہ پورے نہیں کر سکا۔ غالباً اس نے صرف 3 مثنویاں لکھی۔ اس کا جو کلام ہے شاعری کا، وہ اس نے تباشیر الصبح، صبح کی تباشیر کے نام سے ترتیب دیا۔ اور ایک اس کا جو مشہور ادبی کارنامہ ہے، وہ اس کی تفسیر ہے سواطع الالہام، جس کا نام ہے۔ یہ بے نقط تصویر ہے، یعنی اس میں کوئی لفظ اس نے ایسا استعمال نہیں کیا جس پر نقطے پڑتے ہوں۔ یہ اس زمانے میں ایک اپنا فن کا کمال دکھانے کا اور اپنی علم کی معراج دکھانے کا رواج تھا کہ ایسے خطوط لکھے جاتے تھے، ایسی انشاء لکھی جاتی تھی، ایسی تفسیر لکھی جاتی تھی کہ جس پر نقطہ کوئی نہ ہو۔ ختم کرتے ہیں یہ ایپیسوڈ، اور اس سے اگلے ایپیسوڈ میں فیضی
پر جو ہماری گفتگو ہے اس کو ہم انجام تک پہنچائیں گے، لیکن آپ چینل سبسکرائب کر دیجئے، بٹن دبا دیجئے تاکہ یہ آپ تک پہنچتا رہے۔